تو دوستان ذی-وقار مجھے یہ بتاؤ، جس قتل عثمان، خون عثمان کا بدلہ لینے پر جو صحابہ قصد کریں، ارادہ کریں، تو اس کا انعام رب تعالیٰ ان کو یہ دے رہا ہے کہ اے مومنو، رب تم پر راضی ہو گیا ہے، تو عثمان غنی کا خود رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی-وقار، گزشتہ دنوں اہل سنت کے مایہ ناز عالم دین جناب سید ذوالفقار شاہ گیلانی مدظ اللہ العالی اور پروردہ آغوش رافضیت یاسین رافضی کے درمیان ایک مناظرہ منعقد ہوا، اور اس کا دوسرا پارٹ بھی منظر عام پر آ گیا۔ اس مناظرے میں قبلہ سید ذوالفقار شاہ گیلانی مدظ اللہ العالی نے صحیح جیتی کامیابی سمیٹی۔ سب سے پہلے تو ذوالفقار شاہ گیلانی نے یہ ثابت کر دیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اہل علم نے دیکھا کہ یہ جو بلند و بانگ دعوے تھے یہ دراصل ایک ریت کی دیوار تھے، اور تھا نقش ریت پر جو ہوا نے مٹا دیا۔ قبلہ شاہ جی کے علمی استدلال، علمی دلائل کے سامنے یہ نقش بر آب نہیں بلکہ نقش بر ریت ثابت ہوا، اور ان کے جو بلند و بانگ دعووں کا جو قلعہ تھا، شاہ جی کے علمی ضربوں سے وہ قلعہ مسمار ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ شاہ صاحب کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا، جس گروہ نے اس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، شاہ صاحب نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کے پاس جو علمی حیثیت ہے، علمی استعداد ہے، علمی وقت ہے، وہ کتنی ناپائیدار اور کتنی کم سطح پر ہے۔ ان کا علمی لیول بالکل ایک چھوٹے سے بچے کی مانند ہے، بونے قد کے یہ لوگ ہیں جو سامنے آ کر اتنے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں۔ اب جو بندہ شاہ جی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جو صاحب علم ہیں، وہ جب اس مناظرے کو دیکھتے ہیں تو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا ان سب لوگوں کو کہ جس شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کہ قطعی الدلالہ آیات کون سی ہوتی ہیں اور ظنی الدلالہ آیات کون سی ہوتی ہیں، جس شخص کو یہ بات معلوم نہیں کہ نص قطعی کے سامنے حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، جس بندے کو یہ معلوم نہیں کہ حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث ضعیف یا موضوع روایت تو بالکل قابل قبول نہیں ہوتی، جس بندے کو یہ معلوم نہیں محکم آیات اور متشابہ آیات کے احکامات کیا ہوتے ہیں، جس بندے کو یہ معلوم نہیں کہ افضلیت کا مقام کیا ہوتا ہے اور فضیلت کا مقام کون سا ہوتا ہے، جس بندے کو یہ معلوم نہیں کہ عقائد کے باب میں کون کون سی کتب کی روایات قابل قبول ہوتی ہیں اور کس درجہ کی کتب کی روایات اہل سنت کے تمام علماء، محدثین اور متکلمین کے ہاں بالکل قابل قبول نہیں۔ اور یہ شخص جب بھی شاہ صاحب کے مقابلے میں جب کوئی دلائل دینے کی کوشش کرتا تھا تو آپ دیکھیں اس نے جو آیات پڑھی وہ ساری ظنی الدلالہ تھیں، اور جو اس نے احادیث کا حوالہ دیا وہ یا تو ضعیف تھیں اور اکثر اس میں موضوع تھیں۔ ارے جس بندے کا علمی مقام اتنا ہو، اس بندے نے اتنے بڑے عالم دین کو مقابلے آ کر کیسے ٹھہرنا تھا؟ اور پھر یہ دو شرمندگیاں ان لوگوں کو ملی، اور اس یہاں پر شاہ صاحب نے جو تیسری چیز لوگوں کے سامنے عیاں کی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ تو مگر اکثر سادہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی بکواسات کرتے ہیں، مگر یہاں لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس شخص نے، اس بیہودہ شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ترین بندے اور اللہ کی محبوب امتیوں میں سے جو افضل ترین لوگوں میں ایک شامل ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارگاہ میں اتنی بیہودہ، اتنی ناقص، اتنی گھٹیا گفتگو کی کہ یقین کریں میں تو وہ کلام اس کا سن کر یقین کریں مجھے یوں لگا میرے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ یار اتنی بڑی ہستی اور اتنی بڑی ہستی کی بارگاہ میں اتنے عامیانہ لفظ، اتنی گھٹیا زبان، اتنے بیہودہ الفاظ، یقین کریں کہ جس بندے کے دل میں تھوڑی سی ایمان کی رتی ہو وہ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں ادا کر سکتا۔ جس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کھٹیا زبان استعمال کی، دیکھیں وہ واقعہ بیان کر رہا ہے غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوا، اور آئیں میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر قریش مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے مکہ المکرمہ بھیجا۔ جب آپ وہاں پر گئے، پیچھے سے یہ افواہ ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا،
ان کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ ان مسلمانوں کے پاس پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں حدیبیہ کے مقام پر تھے، 1400 صحابہ کرام تھے، تو ان 1400 صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، قصاص عثمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، سورہ فتح کی آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے پر جو صحابہ کرام نے بیعت کی، وہ عمل اتنا پسند آیا، وہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اس بیعت کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس عمل کا تذکرہ قرآن مجید میں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اپنا بایاں ہاتھ کو کہا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اللہ نے کہا اللہ کے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ یعنی اتنی محبوب شخصیت جو اللہ کی بارگاہ میں ہوئی۔ اور پھر دیکھیں دوستان گرامی، ایک نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں، یہ بیعت جب صحابہ کرام نے 1400 صحابہ کرام نے جب یہ بیعت رسول اللہ کے ہاتھ پر لی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے، اس عمل نے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدگی کا وہ عالم تھا اس عمل کا کہ اللہ پاک نے پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ پاک کو یہ صحابہ کرام کا عمل جو خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کی گئی تھی، وہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کے بدلے میں اللہ پاک نے فرمایا اے مومنو، جو تو نے میرے نبی کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، اس عمل، اس بیعت اور اس ارادے کے تحت میں لقد رضی اللہ تم سب پر راضی ہو گیا ہے۔ ارے دوستو، جس خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے وہ جو 1400 صحابہ کرام قصد کریں، ارادہ کریں، تو اللہ اس قصد اور ارادے کے تحت ان 1400 صحابہ کرام کو خوشخبری سنا دے، رضی اللہ عن المؤمنین، اے مومنو رب تم پر راضی ہو گیا ہے۔ تو دوستان وقار، مجھے یہ بتاؤ، جس قتل عثمان، خون عثمان کا بدلہ لینے پر جو صحابہ قصد کریں، ارادہ کریں، تو اس کا انعام رب تعالیٰ ان کو یہ دے رہا ہے کہ اے مومنو رب تم پر راضی ہو گیا ہے۔ تو عثمان غنی کا خود رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا؟ اس عثمان غنی پر رب کتنا راضی ہوگا؟ وہ رضا کا مقام عثمان غنی کا کتنا بلند و بالا ہوگا کہ جس کے بدلہ لینے پر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ یہ مقام رضا عطا فرما رہا ہے۔ اللہ پاک ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ میرے محبوب عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تو نے ابھی ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے، اور رب تعالیٰ اس عمل پر تم سے راضی ہو گیا ہے۔ دوستان وقار، میں آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، یہ بات ہم اکثر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو روافض کی صحبت ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، انسان کا ایمان ان کی صحبت سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ موضوع کے متعلق میرے مرشد گرامی امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھیں کہ بدعتی کی صحبت کی خرابی کافر کی صحبت کی خرابی اور نقصان سے زیادہ ہے، اور تمام بدعتی فرقوں میں سے بدترین وہ گروہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ دوستان وقار، اللہ پاک ان بدعتیوں سے، ان گمراہوں سے اور صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھنے والے اس گروہ سے ہمیں بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ میں آخر میں پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سید ذوالفقار شاہ گیلانی مدد اللہ العالی کی علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی صحت اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے ان بدعتیوں کو، ان رافضیوں کو دھول چٹا دی ہے اور ان کو شکست فاش عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اہل سنت کے اکابر کے ایمان اور عقیدہ پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔